گڈو، کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ آپ بھی ابو کو بولے ہم بھی بڑی گاڑی لے لیں، ہمارے پاس یہ دیکھیے تھی چھوٹی سی گاڑی ہے۔ تو گڈو، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ چھوٹی گاڑی ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی تو دی ہے نا۔ نہیں آپ بھی، وہ دیکھیں وہ میرا دوست ہے، اس کے پاس وہ دیکھیں اتنی بڑی گاڑی ہے، روزانہ اتنی بڑی گاڑی کے اوپر اسکول آتا ہے، ہمارے پاس یہ چھوٹی سی گاڑی ہے۔ گڈو، وہ تو ٹھیک ہے، اس کی گاڑی بڑی ہے، لیکن تم دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ چیزیں دی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور دیکھو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ وہ دیکھو وہ کون آ رہے، آؤ اس سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں گڈو، تمہارا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کدھر بائک پہ جا رہی ہیں آپ؟ گاڑی پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ گڈو، بس میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف بائک ہی ہے، اس لیے ہم بائک پہ موٹر سائیکل پر ہی جاتے ہیں۔ اچھا، دیکھو تمہارے پاس ماشاء اللہ کتنی اچھی گاڑی ہے، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی گاڑی مل جائے۔ اوکے چلو آگے چلتے ہیں ابھی۔ وہ دیکھیے ابھی وہ ایک اور دوست آ رہا ہے میرا سائیکل کے اوپر۔ السلام علیکم، السلام علیکم اسد بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں گڈو، میں سائیکل پہ ذرا اسپیڈ میں اسکول جا رہا ہوں، میں ذرا لیٹ ہو رہا تھا، اصل میں میرے پاس بائک نہیں ہے نا، اور وہ بھی نہیں ہے گاڑی بھی، تو اس لیے سائیکل پہ مجھے بہت ٹائم لگتا ہے، میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں اسکول آتے ہوئے۔ دیکھو اللہ کرے میرے پاس کاش بائک ہوتی تو میں اسپیڈ پہ آ جاتا۔ اچھا آپ وہ دیکھیں وہ ایک اور دوست آ رہا ہے میرا، وہ تو پیدل ہی آ رہا ہے، اس سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم احسن، تمہارا کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈو، تمہارا کیا حال ہے؟ میں تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ احسن احسن، تم یہ پیدل کدھر جا رہی ہو؟ تمہارے پاس کوئی سائیکل گاڑی وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں گڈو، میں تو پیدل اسکول جا رہا ہوں۔ تو تم تھکتے نہیں ہو؟ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہارے پاس بھی سائیکل یا بائک یا گاڑی ہو؟ نہیں گڈو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، میں کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں دیے ہیں جن سے میں چل کر اسکول جا سکتا ہوں، کھیل سکتا ہوں، کہیں بھی اور جا سکتا ہوں۔ دیکھو بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں ہیں، تو میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی بائک یا سائیکل نہیں دی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں اور پاؤں تو دیے ہیں، اور مجھے صحت دی ہے۔ دیکھو میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں پیدل بھی چل سکتا ہوں، کھیل بھی سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے میں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں۔ او ایسا تم نے تو بالکل صحیح بات کر دی ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی اتنی ناشکری کر رہا تھا۔ اب تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں تو ان نعمتوں کو دیکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور دوسروں کے اندر جو نعمتیں ہوں ان سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی جن کے اندر کوئی نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی نعمتیں نہیں ہیں، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی گڈو، تم بالکل صحیح پہچانے ہو، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چلو احسن آ جاؤ، تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی اسکول ہی جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے گڈو، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔
آج کی کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پہ خوش رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی اور کے پاس اور نعمت دیکھیں تو حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نعمت بھی میرے پاس آ جائے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی نعمت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی نعمت بھی بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب بچوں ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ بچوں آج بھی پہلے کی طرح فرسٹ آئے ہیں چھوٹے بچوں میں محمد بن شہزاد۔ ماشاءاللہ بہت اچھی امپروومنٹ جا رہی ہے، بہت اچھا ہوم ورک ہوتا ہے محمد بن شہزاد کا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بڑے بچوں میں اس بار پھر فرسٹ آئی ہیں عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ ماشاءاللہ آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوم ورک ہے، نمازیں بھی ان کی پوری جا رہی ہیں، سنتوں پر بھی عمل کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد بچوں روزے سے متعلق بات چل رہی تھی، تو آج روزے سے متعلق کچھ مسائل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے اندر کچھ عام غلطیاں جو سحری کے وقت کی جاتی ہیں، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت یا سحری کھانے میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو تھوڑی سی بتائیں گے۔ اس کے اندر بچوں سب سے پہلے ایک چیز تو یہ ہے کہ سحری صبح صادق کے بعد تک کھاتے رہتے ہیں کچھ لوگ۔ کچھ بچے کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا ہے، تھوڑی دیر اور بھی کھا لی تو خیر ہے۔ اس طرح کرنا غلط ہے، اس طرح روزہ نہیں ہوتا، اس طرح روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، احتیاط کے ساتھ اس وقت کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ نے کچھ بھی کھایا یا کچھ بھی پیا، ایک گھونٹ بھی پیا بے شک یا ایک نوالا بھی کھایا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بچوں کہ صبح صادق یعنی جب صبح کا ٹائم ہو جائے، جو آپ کو چارٹ کے اندر احتیاط کے ساتھ ٹائم بتایا گیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو جب وہ ٹائم داخل ہو جائے، جب وہ ٹائم ہو جائے گھڑیوں کے اوپر، تو اس کے بعد بالکل کچھ نہیں کھانا۔ دوسرے نمبر پہ بچوں ایک غلطی عام طور پہ یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگ، بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک کھا پی سکتے ہیں، اذان کے ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔ اذان شروع ہونے سے پہلے ہی روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ویسے بھی اذان لیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اذان ختم ہونے تک کھاتے رہنا۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب اذان شروع ہو جائے یا اذان چل رہی ہو تو آپ کھائیں پئیں۔ بس آپ نے ٹائم کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اذان کا خیال نہیں رکھنا، کیونکہ اذان ہمیشہ وقت داخل ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ایک غلطی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو چونٹی صحیح سے نظر نہیں آنے لگ جاتی، یعنی اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ آپ چونٹی کو دیکھ سکیں، تو پھر تب تک آپ کھا سکتے ہیں۔ بچوں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خود سے لوگوں نے اپنے پاس سے بات بنائی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک اور غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو دھاگے رکھ لیتے ہیں آپس میں، اور دیکھتے ہیں کہ جب دو دھاگوں کے اندر آپ کو فرق نظر آنے لگے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے باہر کہ دو دھاگوں کے درمیان میں آپ کو نظر فرق صاف ظاہر ہونے لگ جائے، یا دو دھاگے الگ ہو جائیں، تو تب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب سحری ختم ہونے کا وقت ہوا ہے۔ بس یہ بات بھی غلط ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سحری کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو اتھینٹک چارٹس ہوتے ہیں، بالکل صحیح ٹائم جن کے اندر بتایا گیا ہوتا ہے، ان سے آپ ٹائم دیکھیں سحری کا، اور اس ٹائم کے مطابق آپ سحری کو ختم کریں، باقی چیزوں کے اوپر رہنے دیں۔ بعض لوگ ٹی وی کے ساتھ کھولتے ہیں یا ٹی وی کے ساتھ روزہ بند کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ٹی وی تو ویسے ہی نہیں لگانا چاہیے، اور ٹی وی کے ٹائم کے اندر بھی کئی بار بہت ایشوز ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے بتاتے ہیں، کبھی کسی سٹی کا بتاتے ہیں یا کبھی ٹائم غلط بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی نہیں آپ نے دیکھنا۔ آپ نے جو پراپر اتھینٹک آپ کے پاس چارٹ ہے نماز کا،
اس کے مطابق آپ نے سحری بند کرنی ہے۔ اس کے بعد بچوں سنتوں کے اندر آج ہم آپ کو معاشرت کی کچھ سنتیں بتائیں گے۔ معاشرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رہن سہن، جب ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ایک علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو رہن سہن سے متعلق جو سنتے ہیں ان میں سے ہم آپ کو آج چند بتائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم والدین کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ والدین سے حسن سلوک، یعنی والدین سے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے پیش آنا۔ تو بچوں ایک چیز کا بہت خیال رکھا کریں، وہ یہ کہ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ بات ان لوگوں سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں یا جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ ہمیں جن کے والدین ہیں یا والدین میں سے کوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا خیال رکھنے والا اور ان کے سکھانے والا، ان کی تربیت کرنے والا ان کے سر پہ کوئی موجود ہے، اس لیے ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اور بچوں قرآن پاک کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہاں تک ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کا اتنا ادب، اتنا احترام کرو کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ ضد کے اندر بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں والدین کے ساتھ، بہت زیادہ اونچی آواز کے اندر بات کرتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو بچوں اس چیز کو کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کا ادب، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کا ادب کرنا۔ ایک حدیث میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا سب سے زیادہ عمل پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بچوں اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد سے بھی پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے اپنے پیرنٹس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اور جو بھی وہ آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، جائز کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ ضرور کرنے چاہیے اور ضرور ان کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔